بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائے جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاڑکانہ سے آپ کے ساتھ مخاطب ہے۔ میبزی کا درس چل رہا تھا، 8 دروس گزر چکے، آج ہمارا 9واں درس ہے۔ وجہ تالیف کتاب مکمل ہوئی، حکمت کی تعریف مکمل ہوئی اور اس کے اقسام اور ان کی تعریفات مکمل ہوئی۔ اس سے آگے صاحب کتاب یہ فرمائیں گے کہ جو منطق ہے وہ حکمت میں داخل ہے یا حکمت میں داخل نہیں ہے، یہ بحث آئے گا۔ تو پہلے کتاب سے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے حاضر رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واختلفوا فی ان المنطق من الحکمت ام لا فمن فسرها بخروج النفس الى کمالها الممکن فی جانبی العلم والعمل جعله منها بل جعل العمل ایضا منها وقذا من ترك الآیان فی تعریفها جعله من اقسام الحکمت النظریۃ اذ لا يبحث فيه الا عن المعقولات الثانیۃ التي ليس وجودها بقدرتنا واختیارنا واما من فسرها بما ذكرنا وهو المشهور فيما بينهم فلم يعده منها لأن موضوعه وهو المعقولات الثانية ليس من أعيان الموجودات المأخوذة في تعريفها۔ یہاں تک ترجمہ کر لیتے ہیں۔ واختلفوا، یہ اختلاف سے ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، غائب کا اختلافو، اور انہوں نے اختلاف کیا۔ کن نے اختلاف کیا؟ حکماء نے، فلسفیوں نے اختلاف کیا۔ کس چیز میں اختلاف کیا؟ فی ان المنطق من الحکمت ام لا، اس چیز میں اختلاف کیا کہ منطق حکمت میں داخل ہے یا حکمت میں داخل نہیں ہے۔ اب حکمت سے منطق ہے یا حکمت سے منطق نہیں ہے، یعنی منطق حکمت میں داخل ہے یا حکمت میں منطق داخل نہیں ہے، اس چیز میں اختلاف ہے جو ہے حکماء کے نزدیک۔ تو یہاں آپ کے سامنے صاحب کتاب اس کے جواب میں 3 جو ہے تعریفات ذکر کریں گے۔ ایک تعریف کے مطابق منطق حکمت میں داخل نہیں ہے اور وہ تعریف گزر گئی، اور ضمناً آگے اس کا بیان بھی آئے گا۔ دوسری تعریف کے مطابق منطق حکمت میں داخل ہے، اور تیسری تعریف کے مطابق بھی منطق حکمت میں داخل ہوگا۔ تو لہذا آپ یہ تعریفیں بیان کریں گے۔ محشی حضرات فرماتے ہیں، شارحین فرماتے ہیں میبزی کے، کہ یہ جو بحث ہے اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لا حاصل بحث ہے، کیونکہ جنہوں نے منطق کو حکمت میں داخل نہیں کیا تو ان کے ہاں تعریف جدا ہے، جنہوں نے منطق کو حکمت میں داخل کیا ہے ان کے ہاں اس کی جدا تعریف ہے۔ بہرحال صاحب کتاب نے اس بحث کو بیان کیا ہے اور ہمیں کتاب کا متن حل کرنا ہے، تو لہٰذا ہم اس چیز کو بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ تو سوال آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اس بات میں اختلاف ہے حکماء کا کہ جو منطق ہے وہ حکمت میں داخل ہے یا حکمت میں داخل نہیں ہے، یہ سوال ہے۔ واختلفوا فی ان المنطق من الحکمت ام لا، اور اختلاف کیا ہے انہوں نے اس بات میں کہ منطق حکمت میں داخل ہے یا حکمت میں سے نہیں ہے۔ اب پہلی تعریف ذکر کر رہے ہیں۔ فمن فسرها بخروج النفس الى کمالها الممکن فی جانبی العلم والعمل، یہ تعریف ہے۔ پہلے اس تعریف کو ہم سمجھتے ہیں۔ فمن، پھر انہوں نے، فسرها،
جنہوں نے اس حکمت کی تفسیر بیان کی ہے. کس سے تفسیر بیان کی ہے، کس سے تعریف بیان کی ہے؟ ان الفاظ سے: بخروج النفس الی کمالہ الممکن، نفس کا نکلنا اپنے اس کمال ممکن کی طرف، فی جانب العلم والعمل، جو علم اور عمل کے دونوں جانب میں ہے، قوت علمیہ اور قوت عملیہ. اب نفس، پہلے اس چیز کو سمجھ لیں کہ جو نفس ہے اس کے اندر ایک قوت ہے، اس قوت کا کمال کے ساتھ فعل کی طرف نکلنے کو حکمت کہتے ہیں. اس تعریف کے مطابق جس طریقے سے بالفرض ایک انسان ہے، وہ بالکل پڑھا ہوا نہیں ہے، تو اگر یہاں اس کو بالکل لکھنا نہیں آتا، وہ کاتب نہیں ہے. ایک مثال سمجھ لیتے ہیں، ورنہ آپ کون سا بھی مثال بنا سکتے ہیں، کاتب کی، شاعر کی، کس چیز کی بیان کر سکتے ہیں. ایک انسان ہے، اس کو لکھنا نہیں آتا، کتابت نہیں آتی، وہ کاتب نہیں ہے. تو اگر اس کو کوئی کہتا ہے کہ اس کو لکھنا نہیں آتا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ بالفعل کاتب نہیں ہے، یعنی وہ لکھ سکتا نہیں ہے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے نفس میں لکھنے کی قوت نہیں ہے، اس کے نفس میں لکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. اس کے نفس میں کتابت بالقوہ ہے. تو کتابت بالقوہ اور کتابت بالفعل، یہ دونوں الگ چیزیں ہو جائیں گی. تو اس قوت سے نفس کا نکل کے اور فعل کی طرف آنا، یہ ان کے پاس حکمت کی تعریف ہے. تو اگر کوئی بالکل لکھنا نہیں جانتا، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ لکھ سکتا ہی نہیں ہے، ہاں وہ سیکھے گا، اس کو آ جائے گا. تو کتابت کی قوت اس کے وجود میں ہے، مگر وہ بالفعل کاتب نہیں ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نفس میں کمال ہی نہیں ہے، لکھنے کی قوت ہی نہیں ہے، اس طرح نہیں، یعنی بالفعل وہ قادر نہیں ہے اس چیز پہ. تو اس طریقے سے آپ کافی مثال خود سمجھ سکتے ہیں. تو ایک ہو گیا کتابت بالقوہ، دوسری ہو گئی کتابت بالفعل. تو اگر اس کو کتابت بالفعل نہیں آتی، تو کتابت بالقوہ اس کے وجود میں ہے، اس قوت کا بالفعل خروج جو ہے، یہ حکمت ہے، یہ ان کی تعریف ہے. فمن فسرها بخروج النفس الى کمالها الممکن فی جانب العلم والعمل، اور جنہوں نے تفسیر بیان کی ہے اس حکمت کی نفس کے خروج کے ساتھ، یعنی من القوت الى الفعل، نفس کے خروج کے ساتھ الى کمالها، اس ضمیر کا مرجع نفس ہے، اس نفس کے اس کمال کی طرف، الممکن اس میں فاعل امکان سے جو متصف بھی امکان ہے، الى کمالها الممکن، نفس کے اس کمال کی طرف، فی جانب العلم والعمل، جو علم اور عمل کی جانب ہے. یہ تعریف بیان کی ہے. اس تعریف کی روح سے جب یہ تعریف جنہوں نے کی ہے، تو جعلہ منہا، تو پھر انہوں نے اس منطق کو منہا، اس حکمت سے بنایا ہے. جعلہ میں ہوا ضمیر کا مرجع منطق ہے، اور منہا میں ہا ضمیر کا مرجع حکمت ہے. جعلہ منہا، پھر ان فلسفیوں نے، ان حکماء نے جن کے ہاں یہ تعریف ہے، ان کے ہاں منطق جو ہے وہ حکمت میں داخل ہے. بل جعل العمل ایضا منہا، بلکہ انہوں نے عمل کو بھی اس منطق میں سے، اس حکمت میں سے شمار کیا ہے. تو یہ پہلی تعریف ہو گئی. اس تعریف کے اعتبار سے منطق حکمت میں داخل ہے. وَقَذَا مَنْ تَرَكَ الْآيَانَ فِي تَعْرِيفِهَا، اب دوسری تعریف بیان کر رہے ہیں. اس دوسری تعریف کو سمجھنے سے پہلے آپ پہلی تعریف کو ذہن میں رکھیں. پہلی تعریف جو ہم نے پڑھی تھی اس میں آیان کا قید تھی. جنہوں نے یہ تعریف کی تھی حکمت کی کہ موجودات خارجیہ کو نفس الامر میں بشری طاقت کے بقدر جاننے کا نام، ان کے احوال کے جاننے کا نام حکمت ہے. تو جنہوں نے وہاں وہ قید لگائی تھی آیان کی، یعنی موجودات میں، خارج میں موجودات جو پائی جاتی ہیں نفس الامر میں، تو جو یہ اب تفسیر بیان کر رہے ہیں گرو، یہ اس آیان کی قید کو نہیں شامل کرتے، یعنی موجودات کو تو شامل کرتے ہیں، موجودات خارجیہ کو شامل نہیں کرتے.
کیونکہ اگر موجودات خارجیہ کو ثابت کریں گے تو پھر منطق نکل جائے گا، کیونکہ منطق خارج میں اشیاء کے ساتھ بحث نہیں کرتا، وہ صرف ذہن میں اشیاء کے ساتھ بحث کرتا ہے۔ تو اس لیے جنہوں نے آیان کی قید کو شامل نہیں کیا ان کے ہاں منطق جو ہے وہ حکمت میں داخل ہوگا، اور جنہوں نے آیان کی قید لگائی ہے ان کے ہاں منطق حکمت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے آیان کی قید کو چھوڑا ہے، لہٰذا ان کے ہاں منطق حکمت میں داخل ہو جائے گا۔ وَقَضَى مَنْ تَرَكَ الْآيَانَ فِي تَعْرِيفِهَا وَقَضَى، اور اسی طرح من انہوں نے، ترک جنہوں نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، آیان این کی جمع آیان کو، موجودات خارجیہ کو، فی تعریفها اس حکمت کی تعریف میں، جعلہ من اقسام الحکمت النظریہ تھی، انہوں نے پھر اس کو حکمت نظریہ میں سے بنایا۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں حکمت کی دو اقسام، حکمت عملیہ اور حکمت نظریہ۔ جنہوں نے آیان کی قید کو چھوڑا ہے، خارج میں موجودات کی قید کو چھوڑا ہے، عمل بھی تو موجودات خارجیہ میں سے، تو انہوں نے پھر سوال پیدا ہو رہا ہے، تو انہوں نے اگر حکمت کو، جنہوں نے آیان کی قید کو چھوڑا ہے، تو منطق کو حکمت کی کس قسم میں داخل کیا ہے؟ حکمت عملیہ میں یا حکمت نظریہ میں؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں جعلہ من اقسام الحکمت النظریہ تھے، انہوں نے پھر اس منطق کو حکمت نظریہ میں داخل کیا ہے۔ یا ایک چیز اور بھی ناظرین یاد رکھے، حکمت نظریہ کی آپ نے 3 اقسام پڑھی تھی، الہیات، ریاضیات، طبعیات۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکمت نظریہ میں سے انہوں نے تو بنایا، پھر حکمت نظریہ کی تو 3 اقسام آتی ہیں، الہیات، ریاضیات، طبعیات، تو پھر منطق کو انہوں نے ان تینوں اقسام کے ساتھ کس قسم میں شامل کیا ہے؟ تو اس میں شیخ ابو علی سینا اپنی کتاب الشفا میں فرماتے ہیں کہ منطق جو ہے اس کو ان تینوں قسموں کے حکمت نظریہ کی تینوں قسموں کے نہیں بلکہ ایک علیحدہ قسم شمار کیا۔ اس طریقے سے حکمت نظریہ کی 5 اقسام ہو جائیں گی، 3 اقسام پہلے، ایک قسم کی 2 قسمیں بنائی تھی تو 4 اقسام بیان ہو گئی تھی۔ تو اس طریقے سے اگر منطق کو بھی جنہوں نے شامل کیا ہے ان کے ہاں حکمت نظریہ کی 5 قسمیں ہو جائیں گی، تو اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اب اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے آیان کی قید کو چھوڑا ہے انہوں نے کیوں شامل کیا ہے۔ مختصر تو میں نے آپ کے سامنے عرض رکھا، صاحب کتاب کیا فرما رہے ہیں؟ آپ بیان کر رہے ہیں کہ اذ لا یبحث فیہ الا عن المعقولات الثانیۃ التي لیس وجودها بقدرتنا و اختیارنا، اس لیے کہ بحث نہیں کی جاتی اس میں، یعنی منطق میں بحث نہیں کی جاتی الا عن المعقولات الثانیۃ، ان معقولات ثانیہ سے جن کا وجود ہماری قدرت اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ان سے بحث کی جاتی ہے۔ جن کا وجود ہماری قدرت اور اختیار میں ہے ان کے ساتھ بحث نہیں کی جاتی، اگر ان کے ساتھ کی جاتی تو پھر حکمت عملیہ میں ہو جاتی، اس کے ساتھ نہیں کی جاتی، اس لیے یہ تعریف حکمت نظریہ کی تھی، تو لہٰذا منطق جو ہے وہ حکمت نظریہ میں داخل ہوگا۔ اب یہاں ایک اور چیز سمجھنے کی ہے، وہ ہے معقولات ثانیہ۔ اس چیز کو سمجھنا ہے، یہ معقولات ثانیہ کیا ہے؟ معقولات یہ معقول کی جمع ہے، معقول اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل میں آئے، ذہن میں آئے۔ ثانیہ کا مقصد ہے کہ دوسری بار آئے، جس طرح کلی ہونا، جزئی وغیرہ ہونا۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جب بھی ہم خیال کرتے ہیں، جب بھی ہم سوچتے ہیں انسان، تو انسان ہمارے ذہن میں نہیں آتا، خارج میں اس کے افراد ہمارے ذہن میں آتے ہیں، زید ہو گیا، بکر ہو گیا، عمر ہو گیا، تو یہ خارج میں جو افراد ہیں سب سے پہلے وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے ذہن میں اس کا کلی ہونا، اس کا جزئی ہونا، وہ جو مفہوم ہے انسان کا وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو وہ دوسری بار جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں، پہلے وہ افراد انسان وہ زید بکر ہمارے ذہن میں آئیں گے، پھر ہمارے ذہن میں یہ جو ہے آئے گا اس کا کلی ہونا یا جزئی ہونا۔ تو ان کو معقولات ثانیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے وہ عقل میں، ہمارے وہ ذہن میں وہ دوسرے ثانیہ کے درجے میں آتے ہیں، اول کے درجے میں نہیں آتے۔ پہلے درجے میں ہم اس انسان کے افراد کو سوچیں گے، پھر کلی اور جزئی کا خیال ہمارے ذہن میں آئے گا، اس لیے اس کو وہ ثانی کا درجہ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے معقولات اولا وہ ہو گیا اور یہ معقولات ثانیہ ہو گیا۔
اس کے بعد پھر معقولات ثالثہ رابعہ وغیرہ جو ہیں اس کا بیان جو ہے اس کا آئے گا۔ تو لہٰذا معقولات ثانیہ کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، وہ چیز جو ثانی کے درجے میں ہمارے ذہن میں آئے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کلی ہونا اور جزئی ہونا، یہ فوراً ہمارے ذہن میں نہیں آتے۔ جس طرح ہم نے کہا انسان، تو پہلے افراد انسان زید بکر کی طرف ہمارا خیال جائے گا، پھر اس کی کلی اور جزئی ہونا کا ہمارے ذہن میں خیال آئے گا۔ تو وہ پہلا خیال وہ معقولات اولا ہے، اور یہ جو اس کا کلی اور جزئی ہونا یہ معقولات ثانیہ ہے۔ تو اذ لا یبحث فیہ الا عن المعقولات الثانیہ التي لیس وجودها بقدرتنا واختیارنا، جبکہ نہیں بحث کیا جاتا اس منطق میں مگر معقولات ثانیہ سے، اس معقولات ثانیہ سے جو ان کا وجود ہماری قدرت اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ تعریف ہو گئی، یہ دو تعریفیں ہو گئی۔ جس تعریفوں کی بنیاد میں منطق جو ہے وہ حکمت میں داخل ہے۔ اب وہ پہلی تعریف جو صاحب کتاب نے بیان کی تھی ضمناً اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ آگے آپ بیان کر رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ فَسَّرَهَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ، اور بہرحال وہ جنہوں نے تعریف کی اس حکمت کی اس کے ساتھ جنہوں نے اس کو ذکر کیا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ، اور وہی تعریف مشہور ہے، فیما ان کے درمیان وہی تعریف مشہور ہے، بینہم ان کے درمیان، فَلَمْ يُعِدْهُ، پھر انہوں نے نہیں شمار کیا اس منطق کو منہا اس حکمت میں سے۔ جنہوں نے پہلی تعریف جو صاحب کتاب نے بیان کی تھی کہ جس میں آیان کی قید تھی موجودات خارجیہ نفس الامر میں بشری طاقت کے بقدر جاننے کا نام حکمت ہے، جنہوں نے وہ تعریف کی تھی ان کی تعریف کے مطابق منطق جو ہے وہ حکمت میں داخل نہیں ہے، پھر انہوں نے اس کو حکمت میں شامل نہیں کیا۔ تو یہی آپ بیان کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ فَسَّرَهَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُعِدْهُ مِنْهَا لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ وَهُوَ مَعْقُولَاتُ الثَّانِيَّةِ، اور وہی تعریف مشہور ہے، پھر انہوں نے اس کو شمار نہیں کیا اس منطق کو اس حکمت میں سے۔ کیوں؟ لِأَنَّ مَوْضُوعَهُ، اس لیے کہ اس کا جو موضوع ہے، اس منطق کا جو موضوع ہے، وَهُوَ الْمَعْقُولَاتُ الثَّانِيَّةُ، وہ معقولات ثانیہ ہے۔ منطق کا موضوع معقولات ثانیہ ہے، اور حکمت کی پہلی تعریف کے مطابق جو اس کا موضوع ہے وہ موجودات خارجیہ ہے، لہٰذا اس کا موضوع معقولات ثانیہ نہیں ہے، اور منطق کا موضوع معقولات ثانیہ ہے، لہٰذا ان کی تعریف میں منطق حکمت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیس من اعیان الموجودات الماخوذۃ فی تعریفها، کیونکہ وہ معقولات ثانیہ جو ہیں ان موجودات خارجیہ میں سے نہیں ہیں جو ان کی تعریف میں اخذ کی گئی ہیں، لہذا دو تعریفوں کے اعتبار سے منطق حکمت میں داخل ہوگا، اور پہلی تعریف کے مطابق جو صاحب میبزی نے بیان کی تھی اس کے اعتبار سے منطق حکمت میں داخل نہیں ہوگا، اور صاحب کتاب فرما رہے ہیں کہ یہی مشہور تعریف ہے۔ جہاں تک ناظرین امید ہے کہ اس بحث کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جو اختلاف ہے منطق کے حکمت میں داخل ہونے کا یا حکمت میں داخل نہیں ہونے کا، اس میں جو تین گروہ ہیں ان کے ہاں جدا جدا تعریفات ہیں، دو نے منطق کو داخل کیا ہے، ایک نے منطق کو داخل نہیں کیا، جنہوں نے منطق کو داخل نہیں کیا ان کے ہاں یہ مشہور تعریف ہے۔ امید ہے یہ بحث آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک بار پھر میں عبارت پڑھ لیتا ہوں اور ترجمہ کر لیتا ہوں۔ وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّ الْمَنْطِقَ مِنَ الْحِكْمَةِ أَمْ لَا، فَمَنْ فَسَّرَهَا بِخُرُوجِ النَّفْسِ إِلَى كَمَالِهَا الْمُمْكِنِ فِي جَانِبَيِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ جَعَلَهُ مِنْهَا بَلْ جَعَلَ الْعَمَلَ أَيْضًا مِنْهَا، وَكَذَا مَنْ تَرَكَ الْآيَانَ فِي تَعْرِيفِهَا جَعَلَهُ مِنْ أَقْسَامِ الْحِكْمَةِ النَّظَرِيَّةِ إِذْ لَا يُبْحَثُ فِيهِ إِلَّا عَنِ الْمَعْقُولَاتِ الثَّانِيَةِ الَّتِي لَيْسَ وُجُودُهَا بِقُدْرَتِنَا وَاخْتِيَارِنَا، وَأَمَّا مَنْ فَسَّرَهَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَلَمْ يُعِدْهُ مِنْهَا لِأَنَّ موضوعه وَهُوَ الْمَعْقُولَاتُ الثَّانِيَةُ لَيْسَ مِنْ أَعْيَانِ الْمَوْجُودَاتِ الْمَأْخُوذَةِ فِي تَعْرِيفِهَا۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور اختلاف کیا ہے ان فلسفیوں نے اس بات میں کہ تحقیق منطق حکمت میں سے ہے یا حکمت میں سے نہیں ہے، پھر جنہوں نے تفسیر بیان کی ہے اس حکمت کی نفس کے خروج کے ساتھ، یعنی من القوت الی الفعل، اس کے اس ممکنہ کمال کی طرف جو علم اور عمل کے دونوں اطراف میں ہے، پھر بنایا ہے
انہوں نے اس منطق کو اس حکمت میں سے، بلکہ بنایا ہے عمل کو بھی اس حکمت میں سے۔ اسی طرح جنہوں نے ترک کیا ہے اعیان کی قید کو اس حکمت کی تعریف میں، انہوں نے بنایا ہے اس منطق کو حکمت نظریہ کی اقسام میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں بحث کی جاتی اس منطق میں مگر اس معقولات ثانیہ سے جن کا وجود ہماری قدرت اور ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اور بہرحال جنہوں نے تفسیر بیان کی ہے اس حکمت کی، اس کے ساتھ جس تعریف کو انہوں نے ذکر کیا یعنی پہلی تعریف کو، اور وہی مشہور تعریف ہے ان کے درمیان، پھر انہوں نے نہیں شمار کیا اس منطق کو اس حکمت میں سے، اس لیے کہ اس منطق کا موضوع معقولات ثانیہ ہے۔ وہ معقولات ثانیہ جو نہیں ہیں وہ ان موجودات خارجیہ میں سے الماخوذۃ فی تعریفہا، جن کو لیا جاتا ہے اس حکمت کی تعریف میں۔ یہاں تک امید ہے آپ کو اس بحث کا خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سوال بھی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ کس چیز میں اختلاف حکماء کا، کہ منطق داخل حکمت ہے یا داخل حکمت نہیں ہے۔ اس میں 3 اقوال آپ کے سامنے، 3 تعریفات آپ کے سامنے رکھی۔ ایک تعریف کے مطابق جو پہلے گزر چکی، اس تعریف کے اعتبار سے منطق حکمت میں داخل ہے اور حکمت میں داخل نہیں ہے، اور جو 2 تعریفیں گزریں ان کے اعتبار سے منطق حکمت میں داخل ہے۔ اس بحث کو امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس تعریف پہ پھر آگے ایک اور اعتراض کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ درس میں ہم آپ کے سامنے اس اعتراض کو نقل کریں گے اور پھر اس اعتراض کا جواب آپ کے سامنے عرض رکھیں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔